أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم. صدق الله العظيم. ترجمہ فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى، اے نبی جی لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں یتیموں کے بارے میں. قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ، آپ فرما دیجئے کہ ان کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرنا نیکی ہے. وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ، اور اگر تم ملا لو ان کو اپنے ساتھ تو فَإِخْوَانُكُمْ، تو بس وہ تمہارے بھائی ہیں. وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ، اور اللہ تعالیٰ بہتر جاننے والے ہیں کہ کس کی نیت فساد کی ہے اور کون اصلاح کرنے والا ہے. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو تمہیں مشقت میں مبتلا فرماتے. ان اللہ عزیز الحکیم، بے شک اللہ تعالیٰ غالب اور حکمت والے ہیں. فی الدنیا والآخرہ، اس آیت کا تعلق پچھلی آیت کے ساتھ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے آپ کے لیے اسی طرح اللہ تعالیٰ آپ کے لیے اپنی آیات کو بیان فرماتے ہیں تاکہ تم ان میں غور و فکر کرو. فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں اور آخرت میں. آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى، اے نبی جی لوگ آپ سے یتیموں کے بارے میں سوال کرتے ہیں. تو اس آیت کا شان نزول جب اللہ تعالیٰ نے یتیموں کے مال خرچ کرنے یا یتیموں کے مال کو ان پر قبضہ کرنے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے وعید بیان فرمائی. سورۃ نساء میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو یتیم کا مال کھانے والا گویا کہ ایسا ہی ہے جیسا کہ اپنے پیٹ میں آگ کو بھر رہا ہے. یتیم کا مال کھانے والا ایسا ہی ہے جیسا کہ اپنے پیٹ میں آگ بھرنے والا. تو جب یہ وعید سنی تو وہ حضرات صحابہ جن کی کفایت میں کچھ یتیم بچے تھے، یتیم لوگ تھے، تو انہوں نے اتنی احتیاط کی اس معاملے میں کہ ان کے پاس جو یتیموں کا مال ہوتا اس مال کو بھی انہوں نے بالکل الگ کر دیا اور یتیموں کا کھانا پکانا بھی الگ کر دیا اور ان کا کھانا بھی ان کا پختہ بھی الگ سے تھا اور وہ الگ ہی بیٹھ کر کھاتے تھے. اور یہاں تک نوعیت آئی کہ وہ کھانا جو یتیم کے لیے بنایا جاتا بعض دفعہ وہ کھانا بچ جاتا اور بچ جانے کی وجہ سے وہ کھانا خراب ہو جاتا کیونکہ اس وقت تو یہ فریزر وغیرہ یا ایسی کوئی سہولیات موجود نہیں تھی. تو جو کھانا بچ جاتا تھا وہ بچ جانے کی وجہ سے خراب ہو جاتا تھا. تو پھر بعض صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور جا کر کے سارا معاملہ عرض کیا. تو اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ وہ آپ سے یتیموں کے بارے میں سوال کرتے ہیں. قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ، کہ آپ ان سے فرما دیجئے کہ ان کے ساتھ نیکی کا معاملہ کرنا، ان کے ساتھ خیر کا معاملہ کرنا یہی نیکی ہے. وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ، اور اگر تم ان کا کھانا اپنے ساتھ ملا کر پکاؤ تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. کہ اگر یتیم ایک بچہ آپ کی پرورش میں ہے اور اس کی وراثت میں کچھ مال بھی موجود ہے جو آپ کے پاس ہے، تو اگر آپ اپنے کھانے کے ساتھ اس کا کھانا بھی ملا کر پکا لیتے ہیں تو اس میں احتیاط یہ ہے کہ زیادہ مال خرچ نہ کیا جائے. جتنا مال حصے میں آتا ہو اتنا مال اس کے پیسوں میں سے اس کے کھانے کے لیے بھی اس میں سے خرچ کر لیا جائے. تو زیادہ نہ کیا جائے، اسراف سے کام نہ لیا جائے. تو وَإِن تُخَالِطُوهُمْ، اگر تم ان کو اپنے ساتھ ملا لیتے ہو تو فَإِخْوَانُكُمْ، تو پس وہ تمہارے بھائی ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں.
واللہ یعلم المفسد من المصلح، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ زیادہ جاننے والے ہیں۔ اصل جو فیصلہ ہونا ہے وہ تمہاری نیت پر ہونا ہے کہ کون شخص ایسا ہے کہ جس کی نیت فساد کی ہے اور کون ایسا ہے جو اصلاح کرنے والا ہے۔ کہ اگر تم یتیموں کے مال کو اس لحاظ سے خرچ کرتے ہو کہ یتیم بچہ ہے ہماری پرورش میں ہے اور اس کے مال میں سے میں اپنے بچوں کو بھی پرورش کروں، اپنا بھی کھانا پکاؤں، اپنے بچوں کا بھی پکاؤں، تو یہ تمہارا ارادہ فساد کا ہے نہ کہ اصلاح کرنے کا۔ اور اگر تم اصلاح کی نیت سے ہو کہ چلو یہ بھی ہمارا بچہ ہے ہمارے ساتھ مل کے کھائے گا اور اس کے مال میں سے اتنا حصہ جتنا کھانے میں خرچ ہو وہ تم خرچ کرو، تو پھر تم اصلاح کرنے والے ہو۔ اللہ تعالیٰ کی ذات واللہ یعلم المفسد من المصلح، اللہ تعالیٰ بہتر جاننے والے ہیں کہ کون فساد کرنے والا ہے اور کون اصلاح کرنے والا ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتے، اے نبی جی آپ ان کو بتا دیجئے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو تمہیں مشقت میں ڈال دیتے، کہ اللہ تعالیٰ یہ حکم دے دیتے کہ یتیم کے مال کو الگ رکھو، اس کا کھانا الگ ہی پکایا جائے، اسے الگ سے ہی کھلایا جائے اور یہ بھی احتیاط کی جائے کہ وہ کھانا خراب بھی نہ ہو، تو اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو تمہیں مشقت میں ڈال دیتے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے مشقت نہیں بلکہ تمہارے لیے آسانی والا معاملہ رکھا کہ الگ سے کھانا پکانا بھی مشکل ہے، پھر اس کو الگ سے کھلانا بھی مشکل ہے، اور اسی وجہ سے اگر وہ خراب ہو جاتا ہے تو پھر بھی آپ گناہ گار ہوگے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آسانی والا معاملہ فرمایا، اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا کہ تم اپنے کھانے کے ساتھ ہی اس کا کھانا بناؤ، تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسانی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو تمہارے لیے مشقت والا معاملہ فرماتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا۔ ان اللہ عزیز حکیم، کہ بے شک اللہ تعالیٰ غالب اور حکمت والے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر غالب بھی ہیں اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کی مصلحت اور بہتری کو جاننے والے بھی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک کو صحیح معنوں میں سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرہ حسنۃ وقنا عذاب النار، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔